بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ام المؤمنین حضرت عاٸشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بعض قابل ذکر خصوصیات پیش کی جا رہی ہیں۔ تمام ازواج مطہرات میں تنہا حضرت عاٸشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ صغر سنی یعنی تقریباً 9-10 سال کی عمر ہی میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت نصیب ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عاٸشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتی اور فرماتی ہیں، مجھے تنہا یہ شرف نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں آنے سے پہلے ہی آپ کو خواب میری صورت بارہا دکھلائی گئی اور خواب کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی ہونے والی بیوی ہیں۔ اسی طرح مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام میرے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔ اسی طرح تنہا میں وہ عورت ہوں کہ جس کا آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی سے کوئی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے نکاح میں جتنی بھی دیگر ازواج مطہرات ہیں وہ یا تو پہلے سے منکوحہ ہیں، مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں۔ کنوارے پن میں صرف اور صرف حضرت عاٸشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی ہیں۔ اسی طرح فرماتی ہیں، مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میرے والد اور میری والدہ دونوں مہاجر ہیں، اور بعض منافقین نے جو سازش رچی تھی اور حضرت عاٸشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برات کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے حضرت عاٸشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مردوں میں تو بہت لوگ درجہ کمال کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ ہی کامل ہوئی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی کہ تمام کھانوں پر سرید افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ بعض شارحین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کا تعلق صرف اگلی امتوں سے ہے، اس لیے اس حدیث سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ آپ کی امت میں اللہ کی کوئی بندی درجہ کمال کو نہیں پہنچی، جیسا کہ پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آ چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو اللہ کی پیدا فرمائی ہوئی تمام خواتین پر ایسی فضیلت اور برتری حاصل ہے جیسی سرید کو تمام کھانوں پر۔ اور بعض حضرات نے اس حدیث کی بنا پر یہ خیال ظاہر کیا ہے حضرت عاٰئشہ صدیقہ کو تمام دنیا کی عورتوں پر، اگلی امتوں اور امت محمدیہ کی بھی تمام خواتین پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، لیکن ان تمام احادیث میں غور کرنے کے بعد جن میں اس طرح کی کسی کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ فضیلت کلی نہیں بلکہ کسی خاص جہت سے ہوتی ہے۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ کو احکام شریعت کا علم، تفقہ جیسے کمالات کی بنیاد پر دوسری تمام خواتین پر فضیلت اور برتری حاصل ہے،
اور حضرت خدیجہ کو ان خصوصیات کی وجہ سے جو ان کے احوال میں آپ نے سنی ہیں، اس بنا پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کی لخت جگر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کمالات کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ان کے ذکر میں آئے گی۔ اسی طرح حضرت عاٸشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اریتک فی المنام 3 لیال، کہ مجھے تم خواب میں 3 رات دکھائی گئیں، فرشتہ ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے کر آتا اور مجھ سے کہتا ہذہ امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ فکشفت عن وجہک الثوب، تو میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا فاذا انت ہی، وہ تم ہو۔ فقلت، تو میں نے دل میں کہا ان یکن ھذا من عند اللہ یمضیہ، اگر یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ جبریل ہیں تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت۔ آگے حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَهُوَ يَرَى مَا لَا يَرَى، اللہ کے رسول وہ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ تو یہ کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کو بیان فرمایا۔ یقیناً وہ بڑے باپ کی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سب سے قریبی دوست اور سب سے اول مومن رفیق غار سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا۔ اللہ ہم سبھی کو صحیح تعلیم اور صحیح تاریخ اسلام جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔